ہمارے معاشرے کی حالت اتنی بدتر اور ابتر ہو چکی ہے، احساسات مردہ ہو چکے ہیں، زمین کے اندر دفن ہو چکا ہے، دوسروں کے دکھ درد تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، احساس نہیں کہ جس کو میں قتل کر رہا ہے یہ کلمہ گو مسلمان ہے، اس کے کوئی نہ کوئی ماں باپ ہوں گے، کوئی اس کی بیوی ہوگی، کوئی اس کے بچے ہوں گے، بیوی بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہوں گے، ماں باپ کے دل کا سکون اڑ جائے گا۔ قاتل کو کسی بات کی پرواہ نہیں، بس اسے غصہ ہے، جوش ہے، جذبہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا مال قبضہ کر لیا، لہٰذا میں اسے قتل کر دوں گا۔ کس نے پرمیشن دی ہے قتل کی؟ کیا اسلام کہتا ہے؟ کیا مذہب اسلام میں کوئی ایسی تعلیم ہے کہ کسی نے تم کو تکلیف دیا، کسی نے تم کو ضرر پہنچایا، کسی نے تمہارے مال پر قبضہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے؟ اسلام یہ ہرگز تعلیم نہیں دیتا۔ دنیا کے سارے دینی مدارس سے ایک فتویٰ لے لیا جائے اور بتایا جائے کہ کوئی ہم پر ظلم کیا، مال کھا لیا، ہم کو گالی گلوچ کیا، ہم کو ظلم کیا، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ اس کو قتل کر سکے؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جو قانون ہے اس قانون کے اعتبار سے اس سے مقابلہ کیا جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت بھی ہوگی تو حاکم اسلام اپنے طریقے سے اس کو سزا کا حکم دے گا۔ کوئی انسان کسی کو قتل کیا ہے، اسلام کہتا ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کیا عام انسان، عام شہری کسی کی جان لینے کی وجہ سے وہ دوسرے کا قتل کرے گا؟ ایسا ہوگا تو معاشرے کے اندر بدامنی پھیل جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گیری بڑھتی جائے گی۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی اسلامی حکومت میں بھی، اسلامک کنٹریز میں بھی اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو حاکم اسلام پوری تحقیق کر کے وہ اپنے طریقے سے اسے قتل کا حکم دے گا۔ دوسروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شہری بھی اس کو قتل کر دے کہ اس نے قتل کیا تھا لہذا اس کا ہم قتل کر رہے ہیں۔ آج یہی حالات ہو رہے ہیں، یہی حالات ہو رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آئے دن ایک دوسرے کے ساتھ ایسے واقعات، لڑائی جھگڑے، فتنے فسادات کا ماحول ہے۔ اور ہمارے شہر حیدرآباد جو ایک دور میں بڑا معزز شہر ساری دنیا میں مانا جاتا، اس شہر حیدرآباد کو بڑا علم و عمل کا شہر کہا جاتا، یہ شہر حیدرآباد جو بزرگان دین اولیاء اللہ کا شہر مانا جاتا، اس شہر کی بڑی شان اور بڑی عزت ساری دنیا میں منائی جاتی تھی، تسلیم کی جاتی تھی۔ آج ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، آج ہمارے چند شریر قسم کے لوگوں کی وجہ سے، آج ہمارے معاشرے کے اندر دین سے دوری کی وجہ سے آج اس شہر کو کرائم کا شہر کہا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کو کرائم سٹی کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے کہ دنیا ایسے حالات اور ایسے واقعات اپنے ماتھے کی کھلی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ آج بے دن دھاڑے بے دردی کے ساتھ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہمارے معاشرے کے رخ کو بدلے، نوجوانوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، نوجوانوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو بٹھائے اور انہیں دین کے قریب کرتے رہے، انہیں مسجدوں سے جوڑتے رہے، مدرسوں سے جوڑتے رہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہماری نوجوان نسلوں کا تعلق اور کنیکشن قائم کرتے رہے۔ جتنا ہم دین کے قریب کریں گے اتنا معاشرے کے اندر امن و امان اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ یہ دین سے دوری کے نتیجے ہیں، بری صحبتوں کے نتیجے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کم عمر کے بچے، 18 سال کا لڑکا، 19 سال کا لڑکا، اور کل کے اخبار کی نیوز ہے ایک نابالغ لڑکا بھی قتل کے واردات میں شریک ہوا، نابالغ ہے لیکن قاتلوں کے ساتھ مل کر وہ بھی قتل کے معاملے میں شریک ہو رہا ہے۔ تو ہم سب کو اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے کو اور ہمارے شہر حیدرآباد کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ جو بزرگوں نے جو طریقہ
ہم کو دیا ہے، ہم اس طریقے کو لے کر آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے شہر میں امن و امان عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنے و فساد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔